السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے چند تاریخی کرداروں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرسٹوفر کولمبس، کوئین ایزابیلا اور کوئین ایزابیلا کا ایک بھائی نہیں کزن بھائی ہوتا ہے، کرسچنز میں اس کو بھائی سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں کزن آیا تھا، بڑا نام مراد ہے، وہ ملن نہیں سی دیندا مینوں۔ وہ بڑا ظالم شخص تھا، اس نے تخت و تاج کے لالچ میں اپنی بہن کو قید میں ڈالا، اور پھر موت نے جب اسے آ لیا تو ایزابیلا نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے، جس کے ساتھ اس نے شادی کی، تخت پر قبضہ کیا اور اس کی بیٹی کو پورچگال بھیج دیا۔ ایکسکیوز می جی، تسی میرا تعارف ہی نہیں کروایا۔ اچھا، آپ دونوں میں کولمبس کون ہے؟ ہیڈ تو آپ کا کولمبس ہوتا ہے۔ انہوں پہلے شخص ہی انہوں کولمبس سمجھ رہے۔ بھائی جان ایکسکیوز می، ہاں جی، کولمبس اتھاں بیٹھا ہے، بہوں وڈا بندہ ہے، بہوں وڈا۔ چھاڑ دے، بہوں وڈا بندہ۔ اچھا جی، کولمبس تاریخ میں ایک بہت اہم کیریکٹر ہے جی۔ اس کی وجہ سے ہسٹری کا ایک ایسا چیپٹر شروع ہوا جو لامتناہی ہے۔ اس نے ایشیا کا سفر کیا اپنی طرف سے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا جہاز ران، بہت بڑا نیویگیٹر کہتا تھا۔ اس گدھے کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہ ایشیا کی بجائے امریکہ جا پہنچا۔ پرلے درجے کا گھٹیا اور کمینہ انسان تھا۔ کیا بات، یہ دنیا میں مشہور ہے بہت بڑے فاتح کے طور پہ۔ اس سے زیادہ سفاک، لالچی اور مین شخص آپ کو نظر تو آئیں گے، تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن جب وہ فہرست مرتب ہوگی اس میں میرا خیال ٹاپ 10 میں اس کا شمار ہوگا۔ مین کیوں تھا؟ مین تھا کہ کرنے کچھ اور گیا، وہاں جا کے اس کی رپورٹس پڑھنے والی ہیں جو اس نے کوئین ایزابیلا کو بھیجی کہ یہ تو انتہائی معصوم لوگ ہیں، ہمارا خیال تھا کہ ہمیں آگے سے ریزسٹنس ملے گی، یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ تیر کے آگے لوہے کا پھل لگاتے ہیں۔ یہ آج بھی پرانے دقیانوسی تیر چلاتے ہیں، یہ لکڑی کے بھالے استعمال کرتے ہیں۔ 50 بندوں کی آرمی بھیج کر پورے ٹرائب کا صفایا کیا جا سکتا ہے۔ دیز آر ہز ورڈز۔ تو اس لیے مجھے آپ یہاں پر تھوڑا سا سیٹلمنٹ کا حکم دیں۔ میں بطور سیاح ہی نہیں آیا، میں تو بطور فاتح اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ دے آر سٹنگ ڈکس۔ انسانی فطرت ہے نا کہ ایک برے اور لالچی انسان کو جب آگے سے کوئی خوش سلوکی کرتا سٹنگ ڈک مل جائے تو اس کے اندر کا کتا جاگ اٹھتا ہے، بھیڑیا جاگ اٹھتا ہے، وہ پھر اٹیک کرتا ہے اس پہ۔ یہ اس نقطہ نظر سے گیا نہیں تھا۔ اس کی پیدائش اٹلی میں ہوئی، یہ سانحہ 1451 کا ہے۔ بھائی جان اے تو کوئی گال نہ تھئی، تساں میری پیدائش کو سانیہ پہ آدے بھی تو آپ کو پتہ ہے میرے پیو کیا کیا کیتا حاجی والے میں پیدا تھا۔ ہاں جی، انہیں خسرے نے چاہے، آپ کو خسرا آیا، یار پلیز بات کر، نال ایک سمٹے والا آیا، نال ایک پیڑھی لے کے تھلے یہ کیا آپ کا بھانڈ ہے؟ یہ کیا ہے؟ نہیں، آپ ذرا تمیز سے بات کریں، اس کو بھانڈ کہہ رہے ہیں؟ یہ ہنسی کس چیز کی آ رہی ہے؟ ملکہ عالیہ جب آپ بولتی ہیں، جی حالانکہ پتہ بھی منڈا، لیکن پھر میں کہا شرم کرو، میں اس کو ریڈیکیول کر رہا ہوں، بے وقوف انسان۔ ریڈیکیول میری کزن ہے، انہوں ریڈیکیول نہیں کرنا میرے پوچھے اچھا، بغیر۔ نہ مجھے ریڈیکیول کرنے دیتے ہو، نہ مجھے رسپیکٹ سے بات کرنے دیتے ہو۔ جو بھی گل کرنی میرے نہ کر، کیا وجہ کیا ہے؟ یہ ہر گل میرے نہ ہوندی۔ واہ واہ واہ، ان کی بات پہلے ان کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بے غیرت انسان۔ اگر شکل سے بے غیرت لگتے ہو تو بات تو سینسیبل کرو۔ وقت وقت بند کرو، کہ بات ان کی بھی سننے دو، کتنا اچھا بولتے ہیں وہ۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ سلطنت ہسپانیہ کا نمک خوار تھا۔ اس نے ملکہ ایزابیل کو کنونس کیا کہ آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں، ہم ایشیا تک اپنا اثر پھیلا دیں گے، اور ایشیا ریچسٹ لینڈ ہے، وہاں سے آپ کو ہیرے جواہرات، سونا چاندی، سپائسز، خوشبوئیں، یہ خزانے تھے اس دور کے، بہت بڑی کرنسی سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ تلاش کرنے نکلا، جس میں چائنا بھی آتا، انڈیا بھی آتا۔ انڈیا چائنا بہت بڑی سویلائزیشنز تھی۔ ملکہ نے لالچ میں آ کے کہ جہاز ران تو بہت تگڑا ہے، اس کی ٹریڈیشن جہاز رانی کی بہت پاورفل ہے، بڑا سینسیبل ہے، بہت اچھا کنورسیشنلسٹ ہے، اپنی بات بہت اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے، دوسرے کو شیشے میں اتار لیتا ہے۔ ہی کین بی اے ونڈرفل امبیسڈر۔ تو یہ ملکہ بھی انتہا کی ایمبیشس تھی، بلکہ آپ یقین کیجئے یورپ میں استعمار کی بنیاد رکھنے والے، امپیریلزم کی بنیاد رکھنے والے
4-5 لیڈنگ فگرز جو ہیں ان میں سے ایک ملکہ ایزابیلا تھی. شرم کرو یار, ایک تو اس کی وگ کا کلر دیکھ رہے ہو, دیکھیں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہے یہ؟ پورے رنگ دا چمپینزی لگتا پیا. کیا کہنے. یعنی تم پر اتنی خوفناک جگت وہ بھی اس شخص نے کی جو ہمارا سب سے زیادہ بے ضرر آدمی ہے, صحیح بات. اور وہ ہے بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر, جی سر. پریکٹسنگ ڈاکٹر. ان کو نا ذرا سنگل ڈالیں, یہ جھکتے شکتے نہ کریں اس کو. ان کو ہم جو چمبیزی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ چمبیزی. چمبیزی, چمبیزی. چمبیلی اور چمبیزی. آپ کو پتا ہم نے ایسے ایسے پرفیوم دریافت کیے, ہم نے دنیا جہان کے پرفیوم میں نے لگا چھوڑے. ہاں جی, وہ تو آپ نے کرنے ہی تھے نا. یہ نہاتی نہیں ہے, بھائی تو کوئی ٹائم ہی نہیں سی. پتہ ہے آپ کو یہ زندگی میں 2 مرتبہ نہائی ہے. سر پہلی دفعہ کب جب اس کی پیدائش ہوئی اور دوسری دفعہ جب اس کی شادی ہوئی. تو سر اس کی ریزن کیا تھی نہ نہانے کی؟ کائنڈ آف ہائیڈروفوبیا, اوکے. کچھ نہ کچھ ہوگا. اور پتا جو میں شہزادے نے ملایا وہ بے ہوش ہو گیا سی. وہ کو پھر بے ہوشی چ بھائی گوٹھے لوائے. کس بات پہ؟ بھائی نکاح دے وہ تو ویاہ نہیں سی کر رہا نا. باقی تمہارے ساتھ کس نے شادی کرنی تھی؟ اچھا میں کوین تھی, میں کوئی فقیر نہیں کوین میں تھی نا, آسی بدبودار کوین روئے زمین پر, اور نہیں آئے ہو. اتنا مجھے طریق میں کسی نے ذلیل نہیں کیا جتنا آپ کر رہے ہیں. ابھی تو کرنا ہے طریق میں تمہیں ذلیل. تم بہت گھٹیا ہو. سر وجہ کیا گھٹیا ہونے کی؟ یہ ایمبیشن, لالچ, طمع, اور پھر میرا ذاتی مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ. وہ کیا ہے اب؟ ہسپانیہ میں مسلمانوں کا آخری چشم و چراغ گل کرنے والی یہ عورت, عبداللہ, جو غرناطہ کا رولر تھا. اوکے. اس نے اس کو جب اقتدار سے محروم کیا تو وہ تیاری سے زیادہ شاعری کیا کرتا تھا, علم و فضل کے چکر میں. اور یہ سارے ایک جیسے, اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مستعصم باللہ کی ایک جھلک دکھائی دے گی اس میں. علم و فضل میں ڈوبا ہوا ہر وقت, وہ تمہارے ارد گرد تلواروں کا سایہ ہے اور تم نے اس کی کوئی پیش بندی نہیں کی. تو جب اس نے اقتدار سے اس کو نکالا تو شہر پناہ سے نکلتے ہوئے روئے جا رہا ہے, چیخیں مارتا ہے, اور آہ سرد بھر کے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے. تو اس کی ماں نے ایک تاریخی فقرہ کہا, وہ فقرہ علم و دانش کی تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے. اور وہ کیا؟ اس نے کہا کہ مردوں کی طرح اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو آج عورتوں کی طرح بلک بلک کے رونا بند کرو. 800 سالہ ڈائنیسٹی تھی وہ. جی, کیا رول تھا. اس کا بیڑا گرک کر دیا تم نے, صرف اس لیے کہ اپنے جاہو حشم میں, اپنے تعیش میں ہیڈونزم ہے جو انہیں لے ڈوبا تھا. اچھا اس کو کچھ چپ کروانے والا ہے ہی ایسے مجھے. اچھا آپ کو پتا ہے اب شدید بدتمیز بھی ہیں, اس کو کر کے آپ بات کر رہی ہیں, آپ کو عقل نہیں ہے. بھائی جان اٹھو ذرا, کمان کمان کمون نہیں, وہ پکڑ کے وہ مارے گا نا تمہارے اس کماؤن کو. وہ شکل سے ہی ذرا سگ صفت سا لگتا ہے نہیں. سگ صفت ایک ہی ہوندا. یہ شکیل صاحب سے صاحب دسو ماشاءاللہ آخری مریض ہوندا. تاکہ کتے نو کہندے. ایک بات بتائیں کرسٹوفر, جی بسم اللہ. جب آپ امریکہ لینڈ ہو گئے تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ ایک نئی جگہ پہ آئے یا آپ اس کو انڈیا سمجھتے رہے؟ یہ سارا کچھ غلط ہے جناب. یہ بے وقوف جو کہ لینڈ کر گیا ویسٹ انڈیز, جی تو وہاں بہاماز میں, جمیکا میں, تو وہاں جس کو دیکھا کہتے ہیں یہ ویسٹ انڈینز ہیں, واہ, یہ انڈینز ہیں. تبھی اس بیچارے کو جزائر غرب الہند ویسٹ انڈیز اس کا نام پڑا. وہ انڈینز نہیں تھے. اچھا نام کیا تھے ان تینوں شپس کے جو تم لے کر گئے تھے؟ نہ رسوئے, نینا, پنٹا اینڈ سینٹا ماریا. ویسے اب بہت سے لوگ ہیں جو ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ کولمبس نے نہیں دریافت کیا امریکہ. جی جی, وہ بالکل نہیں مانتے. لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ اس نے قبضہ کیا تھا. اس نے 4 ملین معصوم ریڈ انڈینز, خیر ایسے معصوم تو وہ بھی نہیں تھے, انہیں تہ تیغ کیا, ان کے ٹرائبز ختم کر دیے, نسل کشی کی. لیکن سر ایسے ہی ہوتا ہے جب اس طرح کی حکومتوں میں ہو رہی ہوتی ہیں تو مارتے ہیں. اب وہ پرامن تھے, لیکن اگر آپ ان کا رویہ بھی دیکھیں تو وہ بھی بہت بروٹل تھا. جی سر, آپ ان کی قتل و غارت اگر دیکھیں نا کہ وہ کس طرح ان کا ٹاماہاک پھینکنے کا انداز ہی, جی سر, وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ وہ تو اسکیلپ جس طرح سر سے یہ کاٹتے ہیں, اور وہ عجیب و غریب لوگ تھے. تو بس ایسے ہی ہوتا ہے, ان جیسوں کے لیے ان جیسے ہی آتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈ انڈینز کے ساتھ
जिन्हें आज हम नेटिव अमेरिकन्स कहते हैं, की ज्यादती थी। खाने पीने की तो मैं इतनी शौकीन थी, आपको मैं बता नहीं सकती। किसने पूछा है कि तुम खाने पीने की यार शौकीन ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਮਲਕਾ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ मेरे खाने पीने की ਦਾਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੱਸੋ अच्छा कम ही बोला कोई, जितना ये बोल रहे मेरे आगे। नहीं नहीं आपने फुल बोलना है आप पहली बात तो मेरे पास कोई नहीं बैठता था, दूर दूर बैठते थे सारे। इसलिए कि भबके उठते थे भूख। मेरे दस्तरखान पे 300 दस्तरखान दस्तरखान ही होता। यार जो मर्जी कहने दो मलका जी। ये किस सनद में ले आए हो मुझे? अच्छा, आज की इस पूरी गुफ्तगू में इसको इजाबेला किसने बनाया? क्या मसला है, कोई चीज तो नहीं मार देगा? क्रिस्टोफर का अंजाम क्या हुआ था? बहुत दर्दनाक। ये अपनी जिंदगी के आखिरी 11 साल बेड रिडन रहा है। इसे अजीबो गरीब बीमारी हो गई, हालांकि ऐसा बदबख्त था कि वहां पर जब इसकी शिकायतें आम होने लगी तो इसको वापस बुलाया गया, रिप्रिमांड किया गया। लोगों का ख्याल था कि शायद इसको हैंग कर दिया जाए, लेकिन एक और इलाके का गवर्नर बना के भेज दिया गया। चालाक था ना बड़ा जी। गुड सर्वाइवर्स। इस तरह के जो घुसपैठिए होते हैं, दे आर लाइक कॉकरोचेस, दे नेवर डाई। तो फिर अल्लाह ताला ने इसको निशाने इबरत बनाने के लिए ऐसी किसी बीमारी में मुब्तला कर दिया। इन सब के अंदर बला की मुमासलत है। नमरूद को देख लें, शद्दाद को देख लें, इस जैसों को देख लें, आप इवन गुलायत को देख लें, ये सारे के सारे वही हैं। अब्रहा को देख लें, हर जालिम उसके साथ अंजाम ऐसा ही था। और ये एक अजीब सी एक बीमारी में मुब्तला हो गया जिसका पता ही नहीं चल सका कि वो क्या है। बेड रिडन रहा। वो शख्स जिसकी रौनक खत्म नहीं होती थी, वो लकड़ी और पत्थर का एक बेजान सा टुकड़ा बन के पूरे 10-11 साल पड़ा रहा। और एक दिन किसी को पता ही नहीं चला, जब दवाई देने आए तो पता चला जी वो फारिग हो गए हैं, बल्कि अपने अंजाम की तरफ रवाना हो चुके हैं। सर, कोलंबस को अमरीकी क्या स्टेटस देते हैं? वो तो अपना एक तरह से फादर ऑफ द नेशन टाइप, बल्कि ग्रैंड फादर ऑफ द नेशन समझते हैं। हर बड़ी मॉन्यूमेंट पे इसका स्टैचू लगा हुआ है, इसका बुत है बड़ा जबरदस्त। ये आप कांग्रेस बिल्डिंग के ऊपर देखें, जी सर, कांग्रेस की ये जो कैपिटल हिल है, जी जी, उस डोम के ऊपर कोलंबस खड़ा हुआ है। सर कोलंबस सर्कल है डीसी में। जी जी, डीसी में। फिर पेंसिल्वेनिया जी, जहां पे आइन साजी हुई। लेकिन अब कुछ हिस्टोरियंस डिस्प्यूट भी करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल डिस्प्यूट करते हैं। और दूसरा, इसकी तबीयत भी दुरुस्त करते हैं। तारीख में जिसको एक बहुत अजीम व शान जहाजरान कहा जाता था, बाकायदा अब इसका ऑडिट शुरू। मुझे बड़ी खुशी है कि जब इस जैसे कैरेक्टर्स का हिस्टोरियंस ऑडिट करते हैं तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होता है। इन्नी हिस्ट्री याद तो ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਸਿਸਟਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੜੇ ਨੂੰ। भाई अगर गेटअप के नंबर्स होते ना हाँ जी, तो ये जो पीछे खड़ा है ना, हाँ जी, इसको दिए जा सकते थे, क्योंकि सारा कुछ स्पेनिश है, ये प्योर स्पेनिश। ये जो स्पेनिश मैटाडर्स होते हैं ना, बिल्कुल वो देखो, सचमुच हरकतें भी वही कर रहा है। मैं पहले ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਜਨਾਬ, ਕਈ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, हाँ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ मैं टूर्नामेंट करवाती थी इनका सबका, टमाटर फेस्टिवल भी मैं ही करवाती थी। और सारे टमाटर मैं इकट्ठे करदा सां। ਇਹ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਕੈਚਅਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ये ਆਹੋ आपको शायद मेरा पता नहीं है, मैं अपने दौर में उल्टबाजी लगा के खरबूजा पुट लेती थी। उसका तलफ़्फ़ुज़ तो ठीक कर लो, खरबूजा पुट लेती यार थी। मेरी हो गया तो खरबूजा पुट लेंदी सी। खे से नहीं है, खे से। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वतीनो हज़रात, हमारी डिस्कशन में आज एक बड़ी दिलचस्प किताब शामिल है जिसका नाम है एनार्की, जिसको एनार्की कहा जाता है। और ये बड़ा मशहूर राइटर विलियम डलरिम्पल, अगर किसी को याद हो इसका तज़किरा, आपको पता होना चाहिए, आप बहुत पीटीआई करते हैं। इमरान खान ने इसका तज़किरा किया था कि ये एक बड़ी शानदार किताब है। इमरान खान बहरहाल तारीख़ का एक अच्छा स्टूडेंट है, तारीख़ पढ़ी ज़रूर है उसने, उससे सबक लिया है या नहीं ये एक अलग बात है। अच्छा जी, ये है
the anarchy, the relentless rise of the East India Company. سر کیوس اور انارکی کا جو ورڈ ہے وہ 5th جنریشن وار میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے آج کل. جی جی جی, انرکی کریٹ کی جاتی ہے, کیوس کریٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں, اب یہ تو خیر بہت ثقیل اصطلاحات ہیں نا. اسٹیمپیڈ کریٹ کی جاتی ہے کہ چلو کسی جگہ پر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا, بھگدڑ کے ایک فائر کر دیں. ایک فائر کرتے ہیں آپ مارکیٹ پلیس میں تو کیا ہوتا ہے, بھگدڑ مچ جاتی ہے. اس بھگدڑ سے کسی نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. کیوس بہت سوں کا فائدہ کر جاتا ہے. انرکی بعض لوگوں کو سوٹ کرتی ہے, تو اس لیے یہ کیا جاتا ہے. 4 دن پہلے میں جا رہا تھا جی گھر واپس, تو ایک 1 to 5 پہ 2 لڑکے تھے, خاموشی تھی, رات تھی. اس نے 6 دفعہ وہی جو آپ کہہ رہے تھے وہی کیا, کیوس کریٹ کیا. لیکن وگیلا صاحب نے غلط کیا. ان کے ساتھ جو بائکرز تھے انہوں نے گاڑی کے آگے گاڑی کے پیچھے فائرنگ کی تھی, اور انہوں نے آرام سے گاڑی میں پہلے بیٹھ کے دیکھا. جب وہ چلے گئے تو یہ بھی چلے گئے. میرے پاس آئے, میں نے دیکھا پسٹل ایسے تھا, تو مجھے غور سے ایسے دیکھا ہے, میں بھی دیکھتا رہا. میرے پاس سے گزر گئے, میں نے دیکھا ان کا پسٹل خالی تھا. پھر اس نے میرے آگے آگے جاتے ہوئے ایک میگزین لوڈ کی ہے, تو پھر مڑ کے دیکھا تو ایسے کونی ماری ہے اگلے کو, تو اس نے تیز کیا ہے 1 to 5, تو آگے چلے گئے. تمہیں پہچان لیا ہوگا اس نے. ہاں جی, یہ تو رنگیلا ہے. یہ فقرا دے پلے کھ نہیں, انہوں پلیوں دینے پینے. اچھا یار ادھر آ جائیں کتاب کی طرف. جی سر. یہ جو بیسٹ سیلنگ رائٹرز ہوتے ہیں نا, دنیا کے نامی گرامی بیسٹ سیلنگ رائٹرز میں سے ایک ہے یہ. جس طرح امریکی وہ بڑا مشہور ہے نا, فریڈمین, نیو یارک ٹائمز کا, اسی طرح کا ایک ایسا جو تاریخ میں دلچسپ باتیں جس نے لکھ رکھی ہوں وہ یہ ہے. اس کا احاطہ کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے کہ مغلوں کے زوال پر جس طرح اس نے دیکھا کہ یہ محلاتی سازشیں, یہ ریشہ دوانیاں, یہ رائیولریز, یہ گیم آف تھرونز جس طرح جاری و ساری تھی, اس کا فائدہ اٹھایا ایک کمپنی نے جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی. یہ تجارتی غرض سے یہاں پہ آئی تھی, اور 20 سال یہ اپنے سی ای او کے گھر سے آپریٹ کرتی رہی. اور صرف 6 ملازمین تھے اس کے اس وقت, جسٹ 6 پیپل. اور اس کے بعد بھی 30-35 لوگ اس کے ملازمین رہے. ایک زمانہ تھا جب 1500 بندوں نے پورے انڈیا کو آگے لگایا ہوا. 1785 میں جب وہ اتنی بڑی امپائر کو کنٹرول کر رہے تھے, اس وقت بھی ان کے ملازمین ہیڈ آفس میں جو تھے 159 تھے. 200, میں نے 200 سنا, مطلب 160 سے بھی کم, 159. اس نے بھی یہی کہا ہے, لیکن 200 کے آس پاس. باری علیگ وڈ سے دس. سر انہوں کو پستولاں سی وہ کوڑ سن. نہیں, پستولاں یہاں بھی تھیں. ہمارے ہاں اصل میں لالچ, خوف, یہ 2 چیزیں ہم ان کا شکار رہے ہیں. یہ 2 چیزیں اگر نکال لی جائے نا, 99% مسائل آپ کے رفو چکر ہو جاتے ہیں. جی. ہمیں لالچ کھا گیا یا خوف مار گیا. یہ یہاں پر قبضہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے, بزنس کے لیے. یہ بزنس کے لیے آئے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا وہ یہ تو محلاتی سازشیں نہیں ختم ہوتی ان کی, ان کا لالچ جو ہے کوہ ہمالیہ سے بھی اونچا ہے, اور ان کا خوف انڈین اوشن سے بھی گہرا ہے. تو یعنی ہم ہی نے موقع دیا. آلویز آلویز قلعے کے دروازے ہمارے ہاں ہمیشہ اندر سے کھلے. اچھا, پہلا چیپٹر اس کتاب کا اسی ایک باریک بات جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ وہ آئے کچھ اور کرنے تھے, لیکن جب دیکھا کہ یہ تو بیچارے آنکھیں فرش راہ کیے بیٹھے ہیں کہ انہیں کچھ آپ لالچ دے دیں, صحیح خوف میں مبتلا کر دیں, یہ آپ کے ساتھ ہے. تو وہ پھر ایک جماعت کے طور پہ بننا شروع ہوئے, اور بنتے بنتے انہوں نے ایک آرگنائزڈ فورس کی شکل اختیار کر لی, اور چند ہی سالوں کے اندر اندر وہ مالک و مختار بن بیٹھے. 1803 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے کنٹرول حاصل کیا دلی کا, تو ان کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی, جبکہ برطانیہ کی فوج صرف 1 لاکھ تھی. اور پھر جب ظلم و جبر کا بازار انہوں نے گرم کیا, لوگوں کو جب تہ تیغ کیا, خزانے لوٹے, جاگیریں لوٹی, ہر چیز لوٹ لی, تو مجبوراً برطانیہ کو انٹروڈ کرنا پڑا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو بھائی, بدنامی تو ہماری ہو رہی ہے. اور ملکہ وکٹوریہ نے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کو سیک کیا اور تمام اختیارات اپنے پاس
یہ برطانوی مورخین کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ملکہ برطانیہ کا اپنا لالچ تھا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو واقعی سونے کی چڑیا ہے، اور عیاشی کرتے رہے ایسٹ انڈیا کمپنی والے. آپ اندازہ کریں کہ جو اس کا پہلا گورنر تھا، جو اس کا پہلا مالک و مختار جب یہ بنے بنگال میں، تو لارڈ کلائیو تھا. اب لارڈ کلائیو کا شمار جو امیر ترین برٹشرز تھے نا اس خطے سے ہو کے گئے، اور وہ ایک ڈراپ آؤٹ تھا، سوشل ڈراپ آؤٹ تھا. اس کے باپ نے اسے مجبوراً بھیجا تھا انڈیا، کیونکہ وہاں پر ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑے، کرائم، ایک کرمنل تھا باقاعدہ. اور یہاں سے جب واپس گیا ہے تو اس نے لنڈن میں بے پناہ پراپرٹی خریدی اور دھر لیا گیا تھا کہ تم اس کا حساب دو. سر یہ یہاں پہ آئے کب تھے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جی 1608 میں پہلا تجارتی قافلہ برطانیہ سے یہاں پہ آیا، جسے برطانوی حکومت نے بڑی مراعات دیں کہ جی جاؤ، ضرور جاؤ، اور ہمارے لیے نئے وسٹاز اوپن کرو تاکہ تجارت بھی بڑھے، کلچرل ایکسچینج بھی بڑھے. وہ کیا پتا تھا کہ یہاں تو اتنا زیادہ جی ڈی پی تھا، 42% آف دا ورلڈ انڈیا کا جی ڈی پی تھا، اور برطانیہ کا اس وقت صرف 3%. صرف 3%. جسٹ کمپیئر دا ٹو. کیا تھے ہم اور کیا. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. واہ واہ، کیا خوبصورت شعر ہے، کیا شاندار بات 2 لائنوں میں. اچھا سر، انہوں نے پنجے گاڑنے کب شروع کیے؟ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1614 میں، جب صرف 6 سالوں میں بس انہوں نے دیکھ لیا نا، کھ نہیں ہے گئے. مطلب معاملہ ہی بہت آسان ہے. جہانگیر نے بد نصیبی کا آغاز، میں ویسے تھوڑا سا جہانگیر کے خلاف اس لیے بھی ہوں. وائی ڈیڈ یو کال ٹامس رو؟ ایک بہت بڑا اسٹیٹسمین تھا وہاں کا، بڑا سیانہ آدمی. اس کو بلا لیا کہ بھی آؤ اور ہمیں کچھ گائیڈ کرو. یا تو اس سے تم پراپر گائیڈنس لیتے یا پھر بائی لیٹرل معاملات کرتے. اس نے آتی تم سے مراعات لینی شروع کر دی، صرف اس لیے کہ ہی واز سچ اے گڈ کمپنی. یہ بڑے بڑے حکمرانوں کی یہ ٹریجڈی رہی ہے کہ یہ جب پینے پلانے کے عمل میں انڈلج ہوتے تو اپنی کمپنیاں تلاش کرتے تھے، اور خاص طور پہ پڑھے لکھے جو حکمران تھے. یہ تو پڑھا لکھا تھا اور وہ اس قدر خوش گفتار آدمی تھا، اس قدر داستان گوئی کرتا تھا، تو یہ خوش ہو جاتا. پھر اسی ماحول میں اس نے اس سے مراعات لینی شروع کی. یار ہمیں ایک چھوٹا سا قلعہ بنانا ہے، ہم پر ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس کوئی بینک شینک تو یہاں پہ ہے کوئی نہیں، ہم تجارت کرتے ہیں بیچارے، تو روزانہ مجھے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی دربار تک ایکسیس ہے. بیچاری کمپنی والوں کے اوپر یہ فیور کر دوں، بنا لو. انہوں نے مدراس میں قلعہ بنا لیا. اب قلعہ بنتے ہی انہوں نے کہا جی ہم تو فورٹیفائی ہو گئے، یہ تو بہت بڑی کمال کر دیا آپ. وہ پھر لاتعداد شہروں کی اجازت وہ لینی شروع کر دی اس نے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قلعوں کا ایک جال انہوں نے پھیلا دیا. اور اس کا فائدہ انہیں اس وقت ہوا جب لڑائی شروع ہوئی. چیپٹر نمبر 2 اس کتاب کا وہی سیکول ہے اس کا، مغلز کے فال کے بعد جو کیفیت کریٹ ہوئی اس میں بڑا زور لگا. سراج الدولہ واز ٹو ینگ دین، بہت کم عمری میں وہ تخت نشین ہو گیا تھا. اور اسی لے دے میں لارڈ کلائیو بھی سر اٹھا چکا تھا. لارڈ کلائیو چونکہ کرمنل تھا بہت تگڑا، وہ یوسرپر اور غاصب تھا فطرتاً. اس کے مقابلے میں کوئی ایک تگڑا بندہ چاہیے، مغلز جیسے چاہیے تھے، اس کو سیدھا ہو جاتا. اور مغلز بھی بہت تگڑے مغلز. لیکن سر اگر کوئی تگڑا بھی ہو نا، آپ کے اندر کوئی ٹریٹر موجود ہے نا، تو وہ بہت بڑی اسٹرائک ہوتی ہے. تو یہ ٹریٹرز نے مروایا. تو یہی سلسلہ پھر اس وقت سراج الدولہ بھی، یہ شاہ عالم بھی، اور شجاع الدولہ، ان سب کے حالات بہت برے تھے. تیسرے چیپٹر میں جنگ پلاسی کا تذکرہ ہے، سراج الدولہ کی شکست ہے، اور میر جعفر کا تخت نشین ہونا. وہ بھی بہت تھوڑی دیر رہا، اس کے بعد اس کا داماد آ گیا، اس نے بھی چھینا جھپٹی کر کے قبضہ کیا اقتدار پہ، میر قاسم، اور پھر اس کا بھی انجام بہت برا ہوا. 5واں چیپٹر دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ اس میں ویسے تو بنگال میں میر قاسم آ چکا تھا، شجاع الدولہ واز ان اودھ، اینڈ شاہ عالم کے بارے میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے اس شرط پر
लॉर्ड क्लाइव को अपना तमाम इक्तसादी सिस्टम सौंप दिया कि तुम जो कुछ करोगे इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक करोगे। वाह। अब उसके बाप को भी नहीं पता था इस्लामी उसूल क्या, और उसने कहा जी ऐसे ही होगा, आप जैसा कहते हैं। तो वर्चुअली हिंदुस्तान की कुंजियां अंग्रेज के हवाले कर दी गई थी। चैप्टर नंबर 6 और 7 ये बड़े दिलचस्प हैं। इनमें हैदर अली की एफर्ट है, उसकी कैंपेन है, उसका तज़किरा है, और उसने मरहट्टों को साथ मिलाकर एक अच्छा तगड़ी रेजिस्टेंस कायम की थी। और अगर उम्र साथ देती, अगर मौका मिलता ना टीपू सुल्तान को, तो 10 साल और मिल जाते तो अंग्रेज की ईंट से ईंट बजा देता वो। इसलिए कि नेपोलियन से उसने मदद मांग ली थी, उसको उसने रॉकेट सिस्टम जी सर ऑलमोस्ट दे दिया था, खुद यहाँ डेवलप किया फ्रेंच ने आकर। वो जो बांस के अंदर, वो तो चलाने का मौका ही नहीं मिला। फिर इसी के अंदर रोहेला का तज़किरा है कि उसने शाह आलम की आंखें निकाली और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। चैप्टर नंबर 8 में यही सिलसिला जो मैंने बयान किया है, टीपू सुल्तान की एफर्ट है, उसकी पूरी कहानी है, बड़ी पावरफुल है। अंग्रेज़ जब जलीलो रुसवा होके अमेरिका से भागे, अमेरिका से पिटने के बाद, अमेरिकियों ने मारा ना फिर इन्हें कि बच्चू ये कोई हिंदुस्तान नहीं है, इंडियंस नहीं है, हम बहुत तगड़े हैं। बहुत बड़ी रुसवाई हुई थी उसकी। तो फिर दोबारा यहाँ पे आए और यहाँ पे वही रेशा दवानियाँ चल रही थी, आपस की साजिशें, आपस की दुश्मनियाँ। अब देखें टीपू सुल्तान बना बनाया काम उसका किसने बिगाड़ दिया? मीर सादिक ने। हाँ जी। और मीर सादिक को तारीखी फिक्रा जो हमेशा हम कहते हैं, जिस तख्त के लिए तुमने मेरे साथ गद्दारी की है ना, इस पर बैठना नसीब नहीं होगा। आखिरी चैप्टर्स जो 9 और 10 हैं, इनमें वो मैं पहले तज़किरा कर चुका हूँ कि मलिका ने जब कत्लो गारत और इनकी डकैतियाँ देखी तो सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। तो हिंदुस्तान बाकायदा बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बन गया। इस पूरी कहानी का लुब्बे लुबाब वही है जहाँ से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था कि मुसलमानों को जब भी ख़तरा हुआ है, जब भी बर्बादी इनकी आई है, इनको अपने लोगों ने मरवाया है। बाहर से आने वाला कभी कोई इतना ताकतवर नहीं था जो इन्हें तस्खीर कर सके। बट इन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी अरूबा, तपती धूप में पुलिस एहलकार की बंदर को पानी पिलाने की वीडियो वायरल हो गई। वाह वाह, कितनी महाराष्ट्र। जी जी, इंडिया। इससे पहले कि आप पूछें ये कहाँ का वाकया है, काफी इंसानियत दिखाई उसने बंदर को पानी पिला के। बहुत अच्छी बात है। मौसम ऐसा है ना, वैसे सही गल है, बांदर नूं प्यास लगी होवे ते रंगीले नूं नींद आई होवे, ਉਹ ਭੈੜਾ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। वो देखें आप, ओए होए होए। अरे क्या कहने रंगीला, इधर आओ ਤੁਹਾਨੂੰ पानी पियावा। अच्छा, उसे प्यास नहीं लगी हुई, प्यास बंदर को लगी हुई थी, जिसको उसने अपनी बोतल से पानी पिलाया। और देखें उसने नेकी की ना, तो वायरल होगी, उससे इतनी मुबारकबाद आई होगी, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया होगा। और बांदर ने भी आके उन्हें कहा यार ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ वायरल हो गए हैं। और बांदर ਉੱਥੇ ट्रैफिक ढगा रहा ਹੁੰਦਾ। इससे दूसरे लोगों को भी इंकरेजमेंट होगी कि वो भी जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें। ये जब बंदा CNN पे बैठा एकदम पंजाबी च गाल कर दिंदा ਹੁੰਦਾ। असल में सर ऐसा नहीं लगता हमारे माशरे में जानवरों से मोहब्बत बढ़ती जा रही है और इंसान की इंसान से मोहब्बत जो है वो कम होती जा रही है। सर तुझे फिक्रे की तैयारी नहीं देखी। सर ये कैसे हो सकता है कि तुम यही देखते रहते हो। जी सर काम ये है हमारा। कैफी तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम इन जैसे नहीं हो। पाजी अच्छा डिसाइड कर लें क्या मैं इन जैसा हूँ या नहीं। कभी आपके जब मेरे से भी नाराज आप होंगे, मैं इन जैसा भंड टाड़ी मरासी हो जाता हूँ। जब आपका मूड मेरे साथ अच्छा होता है तो मैं एक बड़ा अच्छा एक्टर हो जाता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज कर रहा हूँ, मेरा मूड तुम्हारे साथ इस वक्त भी अच्छा नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इस जैसे नहीं हो। नहीं सर, लेकिन ऑब्जर्व करना, एक पढ़े लिखे आदमी हो। बहरहाल आगा साहब, ऑब्जर्वेशन काम है सर हमारा। आपका स्टाइल बहुत अच्छा है बात करने का। मेरा लाफ्टर निकल जाता है उसमें जब आप करते हैं ना सर ये जो। अच्छा, पहले तुम मोहम्मद को किया करते थे कि इस तरह करता है, इस तरह करता है, इस तरह। अब आगा साहब वो करते रहते हुंदा नहीं। आगा साहब माशाल्लाह थोड़ा पीछे करके वेख लो। तुम मुझे नहीं माफ करते, ये जो हाँ इस तरह की शक्ल में
حالانکہ میں نہیں کرتا اس طرح, یہ جو آواز نکل ہاں نہیں وہ نہیں. میں اس طرح کب کرتا ہوں. ویسے اچھی گل ہے سر, پرندیاں نو پانی گرمی آ گئی. یہ موسم میں 2 لیاندے نے آسٹریلین طوطے, ایک طوطی ایک طوطا. وہ تم ان کی محبت میں نہیں لے کر آئے ہو, صرف بیوٹی کے لیے لے کر آئے ہو. انہیں پنجرے میں رکھو گے, ان کے کلرز تمہیں فیسینیٹ کرتے ہیں, دیٹس اٹ. محبت اور چیز ہے. ایک میں محبت کٹا کرنی, ایک اڑ گیا وچوں. میں سویرے انہوں لائٹ بال کے ویکھے تے ایں انج ہویا, میں کہا مر گئے. میں کہا ایک شفٹ کردا اس کا پیر لے کر آئیں, ڈپریشن پیر ہن نہ ملے تے آپ بہ جاؤ. یہ جی کڑی طوطا رکھ لے تے طوطا ایویں ویکھی جا رہا ہوندا. اور کئی ایڈے ماٹھے طوطے ہوندے نے, وہ بولدے ہی نہیں. مالک بڑا کہے ہیلو طوطے ایویں. خرگوش رکھنے کا بڑا شوق تھا مجھے, بڑی گالیاں پڑی ان کی وجہ سے گھر سے. خرگوش بھول جانا, تانوں پتہ دوڑدا دوڑدا ایک دم کھلو گیا. میں کتنے جا رہا سی, سگنل ڈال گیا وہ کتنے. یہ اس کا سٹائل ہے, یہی اس کی سب سے بڑی لائن آف ڈیفense ہے کہ فل سپیڈ میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور ایک دم بریک لگاتا ہے, اور اس کا جو پریڈیٹر جو اس کے پیچھے لگا ہوتا ہے آگے نکل جاتا ہے. اس نے ولفز کو بڑا چکر دے رکھا ہے. ولفز ہمیشہ اس کو پکڑنے میں مار کھا جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک طرف بھاگ رہا ہوتا ہے نا, تو یہ دوسری طرف جل دے کے نکل جاتا ہے ایک دم. تو پھر ولفز نے بھی اس کا طریقہ کار یہ پکڑا کہ پھر 2 بھاگتے ہیں, ایک ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے. واہ واہ. کیونکہ ولفز شیئر کرتے ہیں ہمیشہ, جو باؤنٹی ہوتی ہے نا. رنگیلا صاحب, آپ کو کبھی کسی پولیس والے نے پانی پلایا ہو؟ اس نے ایک دفعہ جوس پیا تھا ان سے. جی جی یار, انہوں نے آئٹم بھی کی تھی. انہیں پوچھنا کہ نہیں دے ٹریفک لگائی. ہمارے گھر نہیں مہمان آ گیا, طوطا رکھا ہوا تھا, تو اس کے ساتھ باتیں بوتے کرتے رہے, پتہ نہیں کیا بات ہوئی. وہ جو انکل تھے نا, ان کے دانت نکلی تھے, تو انہوں نے نا اپنے دانت, منہ دھو رہے تھے تو دانت بھی دھو رہے تھے. لے گیا ہوگا. نہیں جی, وہ جو طوطا تھا نا وہ اڑا ہے, تو اس کے دانت لے کے اڑ گیا. ہن انہاں نے طوطے والے جگہ تے اس بابے نو پایا, وہ کھا کھا کے امرود مرن والا ہویا. سر 2-3 مہینے بعد نا وہ انکل ملے, تو کہتے نے یہ طوطا ہے نا, وہ طوطے والی دکان تے گئے, انہیں پھڑیا کتوں کیا ایسی کی کریے, کہتے یار وہ جا کے پتہ کرو انہیں دانت, اس نے دانت کہاں رکھے ہیں. قدیم حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. قدیم حضرات, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ رہے ہیں عباس احمد نقشبندی, اور کلام ہے اعظم چشتی کا. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, ارے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا. اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے, مجھ
مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سبحان اللہ سبحان اللہ.